بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر پر تشریف لے گئے۔ آپ کی عدم موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر میں کچھ رقم بھیجی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رقم سے 2 کنگن بنوا لیے اور ایک پردہ خرید کر اپنے دروازے پر لٹکا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو اپنی عادت مبارکہ کے مطابق سیدھے اپنی صاحبزادی کے پاس تشریف لائے۔ آپ کی نظر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنگنوں اور دروازے پر لٹکے ہوئے پردے پر پڑی تو واپس پلٹ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو دیکھا تو استقبال کے لیے خوشی خوشی دروازے کی طرف لب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس جاتے دیکھ کر آپ رونے لگی اور سب سمجھ گئیں کہ آپ کو ان چیزوں سے نہایت ناگواری گزری ہے۔ پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً پردہ اتارا اور دونوں کنگن بھی نکال لیے۔ پھر آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوا کر ایک کو کنگن دے دیے اور دوسرے کو پردہ، اور ان سے فرمایا یہ دونوں چیزیں اپنے نانا جان کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہنا آپ کی عدم موجودگی میں ہم نے ان دونوں چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں بنایا، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ ان کا جو جی چاہے کیجیے۔ دونوں صاحبزادے ان دونوں چیزوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ والدہ محترمہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ آپ نے دونوں کے منہ پر بوسہ دیا، شفقت سے اپنی زانو مبارک پر بٹھایا اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ پھر حکم فرمایا چاندی کے یہ دونوں کنگن توڑ دیے جائیں۔ کنگن توڑ دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ٹکڑے اہل صفہ میں تقسیم فرما دیے۔ صفہ ان چبوتروں کو کہتے ہیں جو مسجد نبوی کے باہر دروازوں کے ساتھ بنایا گیا تھا، اس پر نادر صحابہ بیٹھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی کو بلایا، اس کے پاس کپڑا نہیں تھا، اس دروازے کے پردے میں سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اسے دے دیا۔ اسی طرح ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا اس پردے میں سے عنایت فرمایا۔ اس سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر رحمت بھیجے اور انہیں جنت کی خوبصورت لباس عطا کرے جو انہوں نے کی پردے کے بدلے میں، جس سے مسلمانوں کی ستر پوشی ہوئی، اور اللہ انہیں ان کنگنوں کے بدلے میں جنت کا زیور پہنائے جو انہوں نے غریبوں میں تقسیم کیے۔ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے پینے کی کوئی چیز لایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف ایک چھوٹی عمر کے لڑکے بیٹھے تھے جبکہ بائیں طرف عمر رسیدہ حضرات بیٹھے تھے۔ آپ پہلے دائیں طرف والوں کو چیز دیا کرتے تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ میں پہلے ان حضرات کو دے دوں؟ اس پر وہ لڑکا بولا نہیں با خدا، نہیں، آپ سے حاصل ہونے والی متبرک چیز کے بارے میں ہرگز کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، یعنی پہلے میرا حق ہے، مجھے ہی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے انہی کو وہ چیز پلائی۔ یہ تھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی بات حد درجہ دانشمندانہ تھی۔ 9 ہجری میں قبلہ ثقیف کی وفد درباری رسالت میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مناظرہ اور مقابلے کی غرض سے آئے۔ اس وفد میں ایک بچہ بھی تھا جو رات دن اہل وفد کے سامان کی حفاظت پر مقرر تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ رات کو اہل وفد سو گئے تو یہ بچہ چپکے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور خفیہ اسلام لے آیا۔ اسی دوران وہ باقاعدہ اسلام کی تعلیمات حاصل کر رہا تھا اور حسب موقع دربار رسالت میں حاضری دیتا رہا اور قرآن کریم کی تعلیم بھی سیکھتا رہا۔ دوران حاضری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محو خواب پایا تو ذلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے علم حاصل کر لیتا۔ اسلام اور قرآن کا یہ عاشق خوش نصیب بچہ حضرت عثمان بن ابو عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ حاضری پر ایک لڑکا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور لوگوں نے
نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے 17 قرآنی صورتیں حفظ کر لی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان کے طور پر کچھ سنانے کو فرمایا۔ لڑکے نے آپ کے سامنے سورت قاف سنائی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطوط یہود کے بھجوانے ہوتے وہ یہودی ہی تحریر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہود کی خط و کتابت پر مجھے اطمینان نہیں کہ وہ گڑبڑ نہ کر دیتے ہوں، تم یہود کی زبان سیکھو۔ اس لڑکے نے صرف 15 دن میں یہودیوں کی عبرانی زبان سیکھ لی اور باقاعدہ تحریر بھی لکھنا شروع کر دیا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودیوں کے جو خطوط آتے ان کے پڑھنے کی ذمہ داری بھی اس کم عمر کے ذمہ تھی۔ بعض روایت میں عبرانی کی جگہ سریانی زبان سیکھنے کا بھی آیا ہے۔ یہ لڑکا صحابہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور تھے۔ آپ اپنے زمانے کے جلیل القدر صحابہ میں سے شمار ہوتے تھے اور بڑے مفتی سمجھے جاتے تھے، خاص طور پر علم وراثت کے ماہر تھے۔ ہجرت نبوی کے وقت ان کی عمر صرف 11 برس تھی۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ میں اپنی بھیڑ بکریوں کی ریوڑ میں کھڑا تھا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے۔ ان کے کپڑے سفید تھے۔ ان میں سے ایک کے پاس سونے کا ایک دشت تھا، وہ دشت برف سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے لٹایا اور میرے پیٹ کو چاک کیا، پھر انہوں نے میرے دل کو باہر نکالا اور اسے چیرا، اس میں سے سیاہ لوتھڑ نکال ڈالا۔ پھر انہوں نے میرے دل اور پیٹ کو اس سے برف سے دھویا، یہاں تک کہ انہوں نے میرے دل کو واپس میرے پہلو میں رکھ دیا اور دل کو گویا پہلے کی طرح ہو گیا۔ اب ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا ان کی امت کے 10 آدمیوں سے ان کا وزن کرو۔ انہوں نے مجھے تولا تو میرا وزن زیادہ ہو گیا۔ اس پر پہلے نے کہا 100 آدمیوں سے وزن کرو۔ اس نے مجھے 100 آدمیوں سے تولا، اب بھی میرا وزن بڑھ گیا۔ اس کے بعد مجھے 1000 آدمیوں سے تولا کیا، اب بھی میرا وزن بڑھ گیا۔ اب پہلے نے کہا بس رہنے دو، اگر تم انہیں پوری امت کے مقابلے میں تولو گے تب بھی ان کا وزن